جی ایک سوال ہے کہ کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے نکالنے کا ذریعہ سانپ یا مور بنے؟ اور عجیب عجیب لوگ سوال کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر جو کام ہمارے کرنے کے اگر ہم وہ کریں گے تو اس طرح کے سوال کی طرف ہمارا ذہن ہی نہیں جائے گا۔ یہ سب اللہ جانے کہاں کہاں کی وہمیات و خرافات ہیں۔ جو چیز حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، وہ دوسری چیز ہے، یہ نہیں ہے۔ سانپ کا ذریعہ بننا یا مور کا ذریعہ بننا یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ جو چیز قرآن میں وہ صرف اتنی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور جنت میں ان کو منع کیا کہ تمہیں اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ اور مفسرین کو اس میں اختلافات ہیں، زیادہ رائے کہ وہ گیہوں کا درخت تھا، اللہ بہتر جانتا ہے وہ کاہے کا درخت تھا۔ فرمایا کہ اس درخت کے پھل سے تم کو نہیں کھانا۔ آدم علیہ السلام نے اس کو کھا لیا اور اس کی وجہ سے وہ دنیا میں بھیجے گئے، اور یہ اللہ کا منصوبہ تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ نہ کھاتے اور نہ بھیجا جاتا۔ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ اللہ رب العزت کے جو منصوبے ہیں وہ بہرحال پورے ہونے ہیں۔ جیسے وہ معراج کے واقعہ جب ہم سنتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس گئے تو 5 نمازیں معاف ہوئیں، پھر واپس گئے پھر 5 نمازیں معاف ہوئیں، 50 نمازیں فرض تھیں، 5 بچیں، تو کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بار اور چلے جاتے تو وہ بھی 5 معاف ہو جاتی، لیکن ایسا ہوا نہیں تھا، کیونکہ وہ اللہ کا ایک منصوبہ ہوتا ہے، بہرحال اس پر عمل ہونا ہی تھا۔ تو یہ ابلیس نے حضرت حوا کو بہکایا اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کہا، اور وہ آدم علیہ السلام بھول گئے، فنسیہ قرآن میں آیا، بھول گئے وہ اور کھا لیا اور دنیا میں اترنے کا ذریعہ بنے۔ باقی یہ کہ وہ ابلیس جب اندر گیا تھا تو وہ سانپ اپنے پھنے میں لے جا کر کے ابلیس کو اندر لے گیا تھا، اور مور نے کوئی مشورہ دے دیا تھا، اس لیے یہ بھی ذریعہ بنے، اور اس کی وجہ سے سانپ اور مور میں دشمنی ہے۔ یہ سب وہمی چیزیں، فرضی چیزیں ہیں، شریعت کا اور قرآن حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابلیس وسوسہ دور سے بھی ڈال سکتا ہے، اس نے جنت کے باہر سے وسوسہ ڈالا۔ اور دوسری ہے کہ ان پرندوں کی آپس میں وہ تو ایک دوسرے کی غذا، اسی لیے دشمنی ہے۔ سانپ کو مور کھا لیتا ہے، اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے عداوت ہے، اور اگر کہیں بڑا اجگر ہوگا تو وہ مور کو کھا لے گا، تو وہ تو ایک دوسرے کی غذا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کو وہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ وہ ابلیس اس طرح گیا اور ذریعہ بنے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے فضول سوالات سے بچ کر کے جو جینوین سوال ہیں، جو اچھے سوالات ہیں، عمل کے تعلق سے جو سوالات ہیں، ان کی طرف توجہ دیں۔